السلام علیکم۔ آج میں نے بنایا ہے بہت ہی لذیذ سا دیگی قورمہ، دانے دار قورمہ۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ سب سے پہلے میں نے پیاز لی تھی، 3 بڑی پیاز لی تھی۔ میں نے ان کو براؤن کر لیا تھا۔ براؤن کرنے کے بعد میں نے ان پیازوں کو نکال لیا تھا۔ نکالنے کے بعد 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کرنا ہے۔ اس کو فرائی کریں گے ہم۔ لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر کے اب ہم اس کو فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے۔ چکن میں نے لی تھی ½ کلو سے تھوڑی سی کم میں نے لی تھی چکن۔ اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے تھوڑی دیر بھگا دیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اس کی بھنائی کریں گے اچھے سے۔ چکن کا کلر جب تک چینج نہ ہو جائے اس کو اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے۔ یہ دیکھیں چکن کا کلر بالکل چینج ہو گیا ہے اور اس آئل سپریٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو مکس کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد ہم اس میں قورمہ مسالہ ایڈ کریں گے۔ آپ کوئی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں قورمہ مسالہ۔ میں نے اس میں شان کا قورمہ مسالہ ایڈ کرا تھا، 1 پیکٹ، چھوٹا والا پیکٹ ایڈ کرا تھا میں نے۔ اس کو مکس کریں گے اچھے سے۔ اب ہم اس میں ثابت گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیں گے اسی ٹائم پہ۔ الائچی، چھوٹی سبز الائچی، وہ لازمی ایڈ کریے گا۔ قورمے میں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اب ہم اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا مسالہ مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا 2-3 چمچ اور ڈال دیے تھے قورمے مسالے کے۔ آپ نمک مرچیں اپنے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے، جتنے آپ کو پسند ہے مرچیں آپ اتنی ڈالیں۔ مجھے کم پسند ہے تو ہم نے کم ڈالی تھی۔ اس کے بعد اب ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے۔ تقریباً 1 کپ میں نے دہی ایڈ کری تھی۔ اس سے گریوی اچھی بن جاتی ہے اور دانے دار قورمہ بنتا ہے۔ بہت ہی کم مسالوں سے بن جاتا ہے۔ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے یہ قورمے کی۔ اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے تاکہ دہی اچھے سے پک جائے، مسالے میں بھن جائے۔ سائڈ پہ سے ہم یہ مسالہ اتار لیں گے۔ یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد ہم ڈھکن ہٹا کر دیکھیں گے تو آئل الگ ہو جائے گا اور جو دہی ہے وہ اچھی طریقے سے مسالے میں کمبائن ہو جائے گی۔ تو اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے۔ اب ہم نے جو پیاز فرائی کر کے نکالی تھی اس کو ہاتھوں کی مدد سے چورا کر لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے۔ آپ ہاون دستے میں بھی اس کو کوٹ سکتے ہیں۔ اس کو پیسنے سے اوائڈ کریے گا۔ اگر ہم اس کو گرینڈر میں پیسیں گے تو ہمارا جو قورمہ ہے وہ دانے دار نہیں بنے گا۔ اس کو ہاتھوں سے کوٹنا ہے، بالکل مسل دیں گے ہاتھوں سے، بالکل اچھے طریقے سے کوٹیں گے تو پیاز بالکل پس جائے گی۔ اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے، مکس کریں گے ہم اچھے سے۔ یاد رہے پیاز کو پیسنا نہیں ہے، ہمیں گرینڈر میں ہاتھوں سے چورا کرنا ہے یا ہاون دستے میں آپ اس کو کوٹ سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے، 1 کپ پانی ڈال کر اچھے سے ہم اس کو پکائیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور پیاز بھی مسالے میں گھل جائے۔ چکن گل جانا تک اب ہم اس قورمے کو پکائیں گے۔ تقریباً 20 منٹ تک اب ہم اس کو پکائیں گے۔ یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے قورمہ ہمارا ریڈی ہے، دیگی قورمہ۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، بہت ہی ایزی ریسیپی ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی لذیذ تیار ہوا تھا یہ شاہی قورمہ، دیگی قورمہ، دانے دار قورمہ۔ شادیوں والا دیگی قورمہ تیار ہے۔ اب ہم اس کو ڈش میں نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں بہت ہی
مزیدار شاہی قورمہ تیار ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔